بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 لوگوں کی نیند نہیں آتی۔ 5 لوگ کون سے ہیں جانیے اس ویڈیو میں۔ ناظرین آئیے جانتے ہیں 5 لوگوں کے بارے میں جنہیں نیند نہیں آتی۔ ایک، جو کسی کے قتل کا ارادہ کرتا ہو۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ رب اس پر غضب نازل کرے گا اور لعنت بھیجے گا۔ اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو یہ پیغام لکھ دیا تھا جو کوئی کسی کو قتل کرے، جبکہ یہ قتل نہ کسی اور جان کا بدلہ لینے کے لیے اور نہ کسی کی زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے ہو، تو ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ جو شخص کسی کی جان بچا لے تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی۔ مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کے خلاف قتل کا یہ جرم پوری انسانیت کے خلاف جرم ہے، کیونکہ کوئی شخص قتل ناحق کا ارتکاب اسی وقت کرتا ہے جب اس کے دل سے انسان کی حرمت کا احساس بڑھ جائے۔ اسی صورت میں اگر اس کا مفاد یا سرشت کا تقاضا ہوگا تو کسی اور کو بھی قتل کرنے سے دریغ نہیں کرے گا۔ اسی طرح پوری انسانیت کی اس کی مجرمانہ ذہنیت کی زد میں رہے گی، لہذا جب اس ذہنیت کا چلن عام ہو جائے تمام انسان غیر محفوظ ہو جاتے ہیں۔ لہذا قتل کا ناحق ارتکاب چاہیے کسی کے خلاف کیا گیا ہو، تمام انسانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جرم ہم سب کے خلاف کیا گیا ہے۔ جس کے پاس مال و دولت ہو اسے کسی پر بھروسہ نہ ہو۔ کے ہر دور میں ایک سے بڑھ کر ایک دولت مند عرض پر نمودار ہوا اور کچھ ماہ میں سال کے بعد مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ اس کے باوجود حضرت انسان سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ دولت کی اس انبار پانے کے بعد صرف پیغمبر اولیاء ہی استقامت میں کھڑے نظر آئے، ورنہ زیادہ تر انسان کا دماغ خراب کیا اور انسان غرور کا شکار ہوا۔ پھر یہی وہ مقام ہے جہاں اس کائنات کا اکلوتا وارث خالق کائنات حرکت میں آتا ہے، پھر ذرا سی رسی کو کھینچ کر انسان کو نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی عبرت انگیز مثال قارون کی ہے، جس کے خزانوں کی شہرت المثل بن چکی تھی۔ وہ جس نے لوگوں سے بہت سی جھوٹی باتیں کی اور لوگوں کو وہ جھوٹے الزام لگائے۔ حدیث شریف میں ہے جھوٹے گواہ قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جس نے کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام لگایا تو اللہ تعالیٰ جہنم کے پل سے روک لے گا یہاں تک کہ وہ کہنے کے مطابق عذاب پا لے۔ جو کسی مسلمان پہ ایسی چیز کا الزام لگائے جس کے بارے میں خود بھی نہیں جانتا ہو، اللہ تعالیٰ ان جہنمیوں کے خون و پیپ جمع ہونے کے مقام پر اس وقت تک رکھے گا جب تک وہ الزام کے مطابق عذاب نہ پا لے۔ ایک حدیث میں ہے جس کی ذمہ داری زیادہ ہو لیکن اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو، کائنات کی تخت ترین شفاق حقیقت بھوک ہے۔ بھوک بڑی بذات انسان، چرند پرند، ذی روح مخلوق اپنی بھوک کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ حالات کے پیش نظر غربا اور بے سہارا لوگوں کے سامنے بھوک ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم اپنے ارد گرد رہنے والے غربا اور مساکین کی مدد کریں، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ افضل عمل ہے جو تم اپنے مومن بھائی کو خوشی پہنچاؤ، اس کا قرض ادا کرو، اسے کھانا کھلاؤ۔ صاحب استطاعت پر واجب ہے کہ وہ مساکین کی مقدور مدد کرے۔ نمبر 5، جو کسی کے عشق میں مبتلا ہو اور جدائی سے ڈرتا ہو۔ کسی اپنے آپ جدائی کبھی بھی آسان نہیں ہوتی۔ اس جدائی کا احساس آپ کی دنیا کو برباد کر سکتا ہے، ڈپریشن کو بڑھا سکتا ہے۔ وجہ چاہے کچھ بھی ہو، لوگ محبت والے کی جدائی جلد قبول کر لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، لیکن کچھ کو ڈپریشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کہ آپ کو رات کو سوتے وقت اکثر کروٹیں بدلنا پڑتی ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ مگر اس کا نتیجہ جلد موت کی شکل میں نکل جا سکتا ہے۔ یہ بات برطانیہ میں ہونے والے ایک طبی تحقیق میں سامنے آئی ہے۔ ایک یونیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا کہ جن افراد کو رات کو نیند نہیں آتی، آدھی رات کو جاگ جاتے ہیں، ان میں جلد موت کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس تحقیق کے مطابق 5 لاکھ درمیانی عمر کے افراد کو شامل کیا گیا ہے اور دریافت
کیا گیا ہے کہ مزید مسائل 2-4 افراد مخصوص ذیابطیس کے مریضوں میں اس کے نتیجے میں کسی بھی وجہ سے موت کا خطرہ 87% بڑھ جاتا ہے۔ محقق کہنا ہے کہ ہم سے پہلے جانتے ہیں کہ نیند کی کمی خراب صحت کے درمیان مضبوط تعلق موجود ہے، مگر نتائج چکا دینے والے ہیں۔ انہوں نے کہا ڈاکٹروں کی نیند کے مسائل کو بہت سنجیدہ لینا چاہیے تاکہ ان میں خطرہ کم کیا جا سکے۔ ان کا کہنا ہے کہ ذیابطیس کے مریض مختلف امراض کا موت کا خطرہ 67% تک بڑھ جاتا ہے، مگر اس مریضوں کو بے خوابی یا نیند کے دیگر مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔